اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم سے نکلتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر نکل آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے غفرانک. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اور 14واں ادب کہ جب آپ باتھ روم سے نکل آئیں، اور دیکھیے بھائیو آج یہ چیزیں ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے بتائی، اور آج اس کورونا کے ٹائم ڈاکٹروں نے لوگوں کو کہا کہ باتھ روم سے نکل کے ہاتھ کو دھوئیے اچھی طرح. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے. جو لوگ نہیں استنجا کر کے ہاتھ دھوتے ہیں، جو لوگ استنجا کر کے اور خاص طور پہ بڑا والا جو معاملہ کر کے پھر اپنے ہاتھ کو نہیں دھوتے ہیں تو اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیلتی ہیں. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. صحیح بخاری میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثتنا میمونہ، میمونہ ان کی خالہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. وہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے ڈال دیا، رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی. فافرغ بیمینہ علی یسارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں پانی ڈالا. فغسلہما، پھر ان دونوں ہاتھ کو دھویا. سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھ کو دھویا. ثم غسل فرجہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرمگاہ کو دھویا. ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہ میں نے یہاں پر فعل اس طرح اپنے ہاتھ کو کیا، زمین پر مارا اور وہاں سے مٹی کو چھوا، مٹی لے کر اپنے ہاتھوں کو لگایا. اس زمانے میں یہی مٹی صابن کا کام دیتی تھی اور آج بھی یہ دے سکتی ہے. ثم غسلها، پھر اس کو دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کیا. قضاء حاجت کے بعد اللہ اکبر نہانے کے لیے یا اور جو بھی معاملات ہیں یا غسل جنابت میں تو صابن سے اچھی طرح دھوئیں. قضاء حاجت کے بعد اپنے ہاتھ کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں، اور صابن نہیں ہے تو مٹی سے آپ اچھی طرح ملیں. ثم غسلها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی لیا. پھر اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی بہایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ گئے. فغسل قدمیہ، اپنے پاؤں کو دھویا، دونوں پاؤں کو دھویا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کیا کرتے تھے. دیکھیے اس میں کتنا اپنے ہاتھوں کو آپ نے مٹی سے دھویا. اور مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ ثم ادخل یدہ فی الاناء، اپنے ہاتھ کو داخل کیا برتن میں. ثم افرغ بہ علی فرجہ، پھر وہاں سے پانی اپنے شرمگاہ پر ڈالا. وغسلہ بشمالہ، اور اس کو الٹے ہاتھ سے دھویا، کیونکہ غسل جنابت تھے تو آپ نے اس کو الٹے ہاتھ سے دھویا، سیدھے ہاتھ نہیں لگانا. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مت چھوؤ اس کو. ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب الٹے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تھا اور جنابت کا جو معاملہ تھا اس کو صاف کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مارا بشمالہ الارض، الٹے ہاتھ کو زمین پر. فدلکھا دلکا شدیدا، اور بہت اچھی طرح وہاں پر اس کو رگڑا، ہاتھ کو اپنے مٹی کے ساتھ زمین کے ساتھ اچھی طرح، تاکہ وہ صاف ہو جائے. اللہ اکبر. ثم توضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا وضو کیا. ثم افرغ على رأسه 3 حفنات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے. ملء کفہ، اپنے کف کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بھر کر پانی ڈالا. ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے سارے اپنے جسم کو دھویا. ثم تنحى عن مقامہ، پھر آپ اس جگہ سے ہٹ گئے مقامہ ذلک فغسل رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ جگہ گیلی ہو چکی تھی اور وہاں اب مٹی بھی تھی، تو پاؤں کو دوسری جگہ جا کے دھویا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آداب ملتے ہیں، آداب قضاء حاجت جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں.